بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام دوستوں سے سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ مسلمانوں کی تعداد 88 تک پہنچ چکی تھی جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا اجتماع ہوتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے، کیوں نہ اب ہم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان و عقیدے کا برملا اظہار کریں، آخر کب تک ہم چھپتے چھپاتے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر صرف اتنا فرماتے، ابو بکر ابھی ہماری صدا تھوڑی سی ہے۔ سیدنا ابو بکر بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے برملا اظہار کرنے کے بارے میں اصرار کرتے رہے۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے ہی دی۔ چنانچہ سارے مسلمان کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تاریخی واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دعوت دینے والے اسلام کے پہلے خطیب سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ابھی چند کلمات کہہ پائے تھے کہ وہاں موجود سارے مشرکین سیدنا ابو بکر اور مسجد حرام کے کونے میں پھیلے دوسرے مسلمانوں پر برس پڑے اور بری طرح سے مارنے لگے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مار کھاتے کھاتے زمین پر گر چکے تھے اور انہیں انتہائی شدید ضرب لگی تھی۔ اس وقت عتبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ کیسا گھنونا تھا، ذرا تاریخ سے پوچھیں۔ فاسق عتبہ بن ربیعہ سیدنا ابو بکر کے قریب آیا اور انہیں اپنے پیبند لگے دونوں جوتوں سے مارنے لگا۔ ان کے منہ پر بھی ان جوتوں سے مار رہا تھا۔ پھر وہ کود کر ابو بکر کے پیٹ پر بیٹھ گیا اور اتنا مارا کہ کثرت خون سے ان کی ناک ان کے چہرے سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے مشرکین کو ابو بکر سے ہٹایا، ایک کپڑے میں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ سیدنا ابو بکر کو اتنی شدید مار پڑی تھی کہ بنو تمیم کو یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کی موت یقینی ہے۔ بنو تمیم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر پہنچا کر مسجد حرام میں واپس آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر جائیں گے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ بنو تمیم مسجد حرام میں برسریام کی دھمکی دے کر سیدھے سیدنا ابو بکر کے گھر پہنچے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور بنو تمیم کے افراد نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو بکر کی زبان کھل جائے اور وہ کچھ باتیں کریں۔ سارے اسی انتظار میں ان کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ دن کے آخری پہر کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گوشہ فاقہ ہوا اور زبان کھلی۔ پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے لوگوں کو سیدنا ابو بکر کے مارنے کا یقین ہو چکا تھا۔ مار کھانے کے بعد کافی دیر سے وہ یکدم خاموش تھے، آنکھیں بند تھی، اور کافی دیر کے بعد جب زبان کھلی تو سب سے پہلے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس بات کی ان کے قبیلے کے لوگوں کو قدرے غصہ بھی آیا اور سیدنا ابو بکر کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور ان کی ماں سے کہا کہ ابو بکر کو کچھ کھلا پلا دو۔ جب بنو تمیم سیدنا ابو بکر کے پاس سے نکل گئے اور اب صرف ان کی ماں ان کے پاس باقی رہ گئی تو وہ اپنی بیٹی سے اصرار کرنے لگی کہ کھانا کھا، مگر اپنی ماں سے سیدنا ابو بکر صرف یہی پوچھتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی محمد کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور ابھی کہاں ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے اپنی ماں سے کہا، ام جمیل فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کی غرض سے ماں کھڑی ہوئی اور ام جمیل کے پاس پہنچ کر کہا، میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ام جمیل نے جواب دیا، نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں۔ ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں؟ سیدنا ابو بکر کی ماں نے کہا، ہاں چلو۔ ام جمیل جب سیدنا ابو بکر کے پاس پہنچی تو شدت مرض سے ان کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ وہ ابو بکر سے قریب ہوئی اور زور زور سے کہنے لگی،
फस्को कुफर में डूबी हुई आपकी कौम ने आपको ये तकलीफ दी है। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो ज़रूर इन जालिमों से इंतकाम लेगा। सईदना अबू बकर की ज़बान खुली और पूछा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ, वो कैसे हैं? उम्मे जमील ने कहा, ये आपकी माँ भी मौजूद है, मैं अगर कुछ बताऊंगी तो वो भी सुन लेगी। सईदना अबू बकर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इससे कोई हर्ज नहीं। उम्मे जमील ने बताया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सालम है। अबू बकर ने पूछा, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उम्मे जमील ने कहा, दारा बिन अरकम में है। अबू बकर कहने लगे, मैंने अल्लाह से अहद कर लिया है कि जब तक मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हो जाऊं, ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। उम्मे जमील और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा ने उनका असरार देखा तो वो थोड़ी देर तक रुकी रही। फिर जब उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं और रास्ता खाली पड़ा हुआ है, तो सैयदना अबू बकर को सहारा देते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक जब सैयदना अबू बकर पर पड़ी तो आप उनकी तरफ झुक पड़े और बोसा दिया। दूसरे मुसलमान भी अबू बकर की तरफ झुक पड़े। इस मंजर को देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खौफ हुई और आपकी आंखें नम हो गई। मगर इस हालत में भी सैयदना अबू बकर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेलाग मोहब्बत का सबूत दिया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। जब आप सही सालम हैं तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं। सिर्फ इतनी तकलीफ है कि फासक ने मेरे चेहरे पर जूता मारा, और ये मेरी माँ है जो बिलाशुबा अपने बेटे के हक में मेहरबान और वफादार है। आपकी हस्ती मुबारक है। आप मेरी माँ को अल्लाह की तरफ दावत दें और उसके हक में दुआए खैर फरमा दें। मुमकिन है कि अल्लाह ताला मेरी माँ को आपकी दावत की बरकत से जहन्नम की आग से बचा दे। चनाचे सईदना अबू बकर की ख्वाहिश पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ के लिए दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और फिर सईदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ मुसलमान हो गई। ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द ही दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।